مراکش کے ساحل کے قریب ڈوبنے والی ایک کشتی کے مسافر یورپ جانے کے خواہش مند تھے، مگر 13 دن کے اس پرخطر سمندری سفر کے دوران انہیں نہ صرف بھوک، پیاس اور سردی میں تنہا چھوڑ دیا گیا، بلکہ اسمگلروں نے بعض تارکین وطن کو تشدد کا نشانہ بنا کر سمندر میں پھینک بھی دیا۔ تارکین وطن کے حقوق کی تنظیم واکنگ بارڈرز سے وابستہ ہیلینا میلینو کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کو لے جانے والی اس کشتی کے بارے میں خدشہ ہے کہ اس میں سوار کل 86 افراد میں سے کم از کم 50 ہلاک ہوئے ہوں گے، جن میں سے 44 پاکستانی شہری تھے۔ ایک شخص نے مرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ ان کے بیوی بچوں کو بتائیں کہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے میں اپنی زندگی کی بازی ہار گیا ہوں۔ غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کے خواہش رکھنے والے ان پاکستانی نوجوانوں پر کیا گزری، آج بی بی سی ریڈز میں سنیے ان کی کہانیاں۔ میں ہوں جاوید سمرو۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ مراکشی حکام نے اس واقعے میں 36 افراد کو بچایا تھا، جنہیں بندرگاہ دخلا کے قریب ایک خیمے میں رکھا گیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بچنے والے 21 پاکستانی شہریوں کی فہرست جاری کی تھی۔ کشتی کے اس 13 روزہ سفر میں زندہ بچنے والے افراد کا کہنا ہے کہ اسمگلروں کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر ان پر تشدد کیا جاتا تھا اور بعض مسافروں کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع گجرات سے تعلق رکھنے والے عزیر بٹ اس کشتی میں سوار تھے جو پرخطر راستے سے اسپین کے کنری جزیرے جا رہی تھی، مگر ان کے بقول یہ کشتی کئی دن تک سمندر میں پھنسی رہی، جس دوران بے یار و مددگار مسافروں کو کئی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مراکش کی بندرگاہ دخلا کے قریب کشتی حادثے میں بچنے والے عزیر بٹ کے مطابق یہ سفر نئے سال کے آغاز پر 2 جنوری کو شروع ہوا تھا، مگر اسے 5 جنوری کو سمندر کی ویرانی میں روک دیا گیا۔ عزیر بٹ یاد کرتے ہیں کہ 5 جنوری کو رات کی تاریکی میں کشتی کو ایسے ویران مقام پر روک دیا گیا جہاں سے کوئی دوسری کشتی گزر نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد اسمگلروں نے کچھ لوگوں کو ایک دوسری کشتی میں سوار کیا، جس پر باقی مسافروں کی اسمگلروں سے تلخ کلامی ہوئی۔ اسمگلروں نے کشتی پر موجود سردی گرمی سے بچانے والا ترپال، ہمارے کپڑے، کھانے پینے کی اشیاء، موبائل سب کچھ چھین لیا اور کشتی کو ایک مقام پر بند کر کے دوسری کشتی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ عزیر بٹ کا کہنا تھا کہ اسمگلروں نے کشتی کو لاک کیا ہوا تھا، وہ پانی کی سطح پر خود بھی بہت زیادہ نہیں چل سکتی تھی، بس تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ وہ اذیت کی پہلی رات تھی، وہ ایسی رات تھی جو اکثر لوگوں نے رو کر گزاری۔ کھلا آسمان، سمندر، سردی اور ہم لوگ۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ رات تو کچھ نہیں، آنے والے دن اور رات انتہائی خطرناک اور خوفناک ہونے جا رہے ہیں۔ ایک اور بچ جانے والے پاکستانی شہری مہتاب شاہ نے بتایا کہ ان کا تعلق گجرات سے ہے۔ مہتاب شاہ کہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھٹا اور صبح ہوئی تو کچھ لوگ ایک اور کشتی میں سوار ہو کر آئے اور انہوں نے ہمارا جائزہ لیا اور منڈی بہاؤدین کے 4 لڑکوں کو تھوڑا آگے بلایا۔ ان کے پاس چھوٹے ہتھوڑے تھے، ان ہتھوڑوں سے ان کے چہروں اور سر پر ضربیں لگائی گئیں اور پھر انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان 4 لڑکوں کو تو سمندر میں پھینکا گیا، مگر وہاں پر موجود باقی سب لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کو لاتوں، مکوں اور ڈنڈوں سے مارا گیا۔ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ ہمیں تشدد کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں۔ مہتاب شاہ کا کہنا تھا کہ مار پیٹ کا سلسلہ چند گھنٹوں تک جاری رہا۔ وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر سمندر میں کوئی بھی کشتی نہیں گزر رہی تھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مدد مانگیں تو کس سے مانگیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر ایک کشتی آئی جس میں وہ اسمگلر بیٹھ کر چلے گئے اور ہم لوگوں کو اس کشتی پر چھوڑ دیا گیا۔ مہتاب شاہ یاد کرتے ہیں کہ 10 دنوں تک اسمگلر روزانہ ایک دوسری کشتی پر وہاں پہنچتے تھے اور کچھ لوگوں پر تشدد کر کے انہیں سمندر میں پھینک دیتے تھے۔ عزیر بٹ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مدد نہیں مل رہی تھی۔ بھوک اور پیاس سے ہماری یہ حالت ہو چکی تھی کہ ہم اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ کئی لوگ انتہائی بیمار ہو چکے تھے۔ کئی لوگوں نے وہاں پر اپنے گھر والوں کے لیے اونچی آواز میں وصیتیں اور آخری پیغامات دیے کہ اگر کوئی بچ جائے
تو وہ ضرور یہ پیغام ان کے گھر والوں تک پہنچا دے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ ہمارا گلا اتنا خشک تھا کہ ہم لوگ سمندر کا پانی پیتے تھے۔ کچھ میں تو اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ وہ ہاتھ کو نیچے کر کے سمندر کا پانی پی سکیں۔ تن پر صرف ایک جوڑا کپڑوں کا تھا۔ حالت اتنی بری تھی کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ عزیر بٹ کا کہنا تھا کہ اب وہ یعنی اسمگلر کسی بھی وقت پہنچ جاتے تھے۔ وہ لوگ جب آتے تھے تو سب سے پہلے ہماری گنتی کرتے کہ پورے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد دیکھتے کہ کون زیادہ نڈھال اور بیمار ہے، اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ جاتے تھے تو ہم شکر کرتے تھے، باقی بچ جانے والے یہ امید اور دعا کرتے تھے کہ ان کی مدد کے لیے کوئی آ جائے۔ 15 جنوری کے دن اس کشتی کو سفر پر نکلے 13 دن ہو چکے تھے۔ عزیر بٹ بتاتے ہیں کہ اسمگلروں کی دوسری کشتی آتے دیکھ کر 2 لڑکوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی، شاید اس لیے کہ یہ وہی لڑکے تھے جن کو ایک دن پہلے اسمگلر دیکھ کر اشارے کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشتی میں سوار افراد نے بھی ان کو دیکھ لیا تھا۔ ہمیں تو یہ لگا کہ شاید وہ ان کو مرنے دیں گے۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے ہی ان کو باہر نکالا اور حیرت انگیز طور پر اس کشتی کو چلایا گیا۔ کشتی کو ایک ویران کنارے پر لایا گیا جہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ان کو بند کر دیا گیا۔ مہتاب شاہ کا کہنا تھا کہ اس کمرے میں ایک لڑکا جو کہ سیالکوٹ کا رہائشی تھا، اس کے پاس ایک موبائل فون اور پاکستانی نمبر تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پاس موبائل کیسے بچ گیا تھا۔ اس لڑکے نے موبائل سے ہم سب کی تصویریں اور پیغام مراکش میں موجود ایک پاکستانی لڑکے اور اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھیج دیے اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہاں پر مدد پہنچ گئی اور ہمیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اسپین کی میری ٹائم ریسکیو سروس کا کہنا ہے کہ اسے 10 جنوری کو معلوم ہوا تھا کہ موریتانیہ کے ساحل سے نکلنے والی ایک کشتی مشکلات کا شکار ہے۔ تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس میں تارکین وطن سوار ہیں، کیونکہ فضائی کھوج کے دوران اسے ڈھونڈا نہیں جا سکا تھا۔ واکنگ بارڈرز کے مطابق 15 جنوری کو مراکشی حکام نے کشتی میں سوار 36 افراد کو بچایا، جبکہ 2 جنوری کو سفر کے آغاز پر اس میں 66 پاکستانی شہریوں سمیت کل 86 افراد سوار تھے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس کے مطابق انسانی اسمگلروں کے خلاف 3 مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور اس بارے میں بھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ مختلف ہوائی اڈوں سے روانگی کے وقت ان نوجوانوں کو کیوں نہیں روکا گیا، اور آیا اس میں FIA کے اہلکاروں کی سہولت کاری بھی شامل تو نہیں تھی۔ ہر سال سینکڑوں پاکستانی شہری اسمگلروں کی مدد سے زمینی اور سمندری راستوں سے یورپ پہنچنے کی کوشش کے دوران ہلاک ہوتے ہیں۔ 2023 کے دوران یونان کے ساحل کے قریب 350 پاکستانیوں کو لے جانے والی کشتی الٹ گئی تھی، جسے بحر اوقیانوس کے سب سے ہلاکت خیز واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس تازہ واقعے میں ہلاک ہونے والے 2 کزن عاطف اور سفیان کے رشتہ دار احسن شہزاد کا کہنا ہے کہ کشتی میں سوار کئی افراد کا تعلق گجرات سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسپین پہنچانے کے لیے فی کس ایجنٹ کو 35 لاکھ روپے ادا کیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کشتی سمندر میں کھڑی تھی تو ان کا ایجنٹ سے رابطہ ہوا تھا اور وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ حالات کچھ خراب ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں، لیکن جب اطلاعات آئیں کہ یہ کشتی رکی ہوئی ہے تو ایجنٹ منظر عام سے غائب ہو چکا تھا۔ احسن شہزاد کا کہنا تھا کہ عاطف اور سفیان دونوں پہلے دبئی میں ہوتے تھے۔ دبئی میں کام اچھا نہیں چل رہا تھا تو انہوں نے یورپ جانے کی تیاری کی۔ ان کے مطابق عاطف کو تو ظالموں نے پہلے ہی مار دیا تھا، جبکہ سفیان 13ویں دن بھوک، بیماری، تھکاوٹ اور پیاس کے ہاتھوں کشتی میں ہی مر گیا۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان بچوں کی لاشوں کو پاکستان واپس لایا جائے۔ عاطف اور سفیان نے سوگواران میں بیوہ اور بچے چھوڑے ہیں۔ احسن نے بتایا کہ جب 24 سالہ سفیان اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے وہاں لڑکوں کو پیغام دیا کہ میرے گھر والوں اور بچوں کو بتانا کہ تمہارا والد تمہارے اچھے مستقبل کی خواہش میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔
تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔